ناظرین، میدان عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہ سکو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگو، میری بات کو غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا اور فرمانے لگے۔ نمبر 16، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین یا رب